بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ پاکستان کا قومی ٹی وی ہے وہ 59 ایئر یعنی 59 برس کا ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے ٹی وی سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، پاکستان کے ٹی وی سے لوگوں نے بڑی معلومات بھی حاصل کی، علم بھی حاصل کیا، اور حقیقت بات یہی ہے کہ اس ٹی وی سے پاکستان کے اندر پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی تہذیب، پاکستان کے تمدن، پاکستان کی اخلاقیات، اس کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ جس ڈگر پہ ماضی میں آج سے چند سال پہلے سیاسی مداخلت اور ذاتی مداخلتوں سے بالا تر ہو کر یہ پی ٹی وی خدمات سر انجام دے رہا تھا، مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مضبوط کرے اور اس سے خیر اور اچھائی اور قومی تعمیر اور وطن کی ترقی اور استحکام کا کام لے۔ اس موقع پر میں پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور تمام ذمہ داروں کو مستقبل کے لیے اچھے جذبات اور اچھے احساسات کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں، جیسا کہ میں نے ماضی میں بھی عرض کیا، بین المذاہب رواداری اور بین المذاہب مکالمہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا میں اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسلام و فوبیا، یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، ہر جگہ یہ مسائل ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ صورتحال بہت ساری بہتر ہے۔ وزارت مذہبی امور اسلام آباد نے لاہور میں بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک بین المذاہب ہمانگی کانفرنس بھی کی، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ، مختلف مذاہب کے قائدین موجود تھے، اور اس میں سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی جو علماء سے ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے جو مسیحی قیادت سے ملاقات ہوئی اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، خواہ وہ نگران وزیر اعظم ہیں، خواہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، خواہ سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر ہیں، بعض حوالوں سے ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، موقف بڑا واضح ہے، اور اس میں ایک یہ بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب رواداری اور مختلف مسالک اور مذاہب کے درمیان اتحاد اور اتفاق ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے، یہ جو جمعہ گزرا ہے یہ نہیں، اس سے پہلے والا جو جمعہ تھا، اس پہ جو علماء مشائخ کی ملاقات ہوئی تھی محترم سپہ سالار قوم سے، اس میں افغانستان، ملک کی اندرونی صورتحال، فلسطین کا معاملہ، یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی تھی۔ یہ بات بار بار ہم بتا چکے ہیں، ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ پاکستان کے موقف میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان دنیا اسلام کے ممالک میں وہ ملک ہے جس کا کسی بھی سطح پر اسرائیل سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگرچہ سعودی عرب کے بھی اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، اور بھی کئی ممالک ہیں، لیکن پاکستان کا تو کہیں دور دور تک اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو دفاعی ماہرین ہیں یا تاریخ کے جو سمجھنے والے ہیں یا جو مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اسرائیل سے زیادہ جو خطرہ پاکستان کو، اسرائیل سے زیادہ خطرہ ہے بنسبت ہندوستان سے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستان کی ریاست اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا
ہم اسرائیل کو ایک غاصب اور ایک قابض اور ایک ظالم سمجھتے ہیں، اور اب تو دنیا نے دیکھ لیا جو کچھ غزہ میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بے گناہ عورتوں، بچوں، مردوں کو شہید کیا گیا، ہسپتالوں پہ بمباری کی گئی، 14,000 لوگ شہید ہو گئے اور ان میں 5,000 سے زائد بچے ہیں، 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور ابھی جب کل جنگ بندی کا تھوڑا ایک معاہدہ ہوا ہے 4 روز کا، جس کی امید کی جا رہی ہے کہ وہ مزید آگے ہو جائے گا، تو ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کسی کی عمر 7 سال تھی آج 10 سال بعد رہا ہو رہا ہے، کسی کی عمر 8 سال تھی آج 5 سال بعد رہا ہو رہا ہے، کسی کی 15 سال تھی وہ 25 سال یعنی 10 سال بعد رہا ہو رہا ہے۔ معصوم بچوں کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے پتھر اسرائیلی فوجی کی طرف پھینک دیا، پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جیلوں میں سب سے زیادہ بچے اگر کسی جیل میں ہیں تو وہ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں معصوم جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ امام حرم کعبہ تشریف لائے پاکستان میں، اور انہوں نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ جو پڑھائی اور خطبہ دیا، اس میں جس طرح رقت امیز دعائیں کی گئی ہیں، رب کائنات کے دربار میں ان دعاؤں کو اللہ کریم کبھی مسترد نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، ہمیں معلوم ہے ہماری دعائیں اس پائے کی نہیں ہیں، رب کریم کے دربار کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن وہ رحمان و رحیم ہمارا رب ضرور ہماری مدد کرے گا۔ آج غزہ میں، فلسطین میں جنگ بندی ہے اور آخری دن ہے، بہت توقع کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ امریکی صدر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا یہ جو جنگ بندی ہے یا یہ جو جنگ کا معاہدہ ہے جنگ بندی کا، یہ بڑھ جائے گا، اللہ کرے یہ مستقل جنگ بندی ہو جائے۔ پاکستان کے تمام مذاہب کے قائدین بھی بار بار یہی اپیل کر رہے ہیں کہ مستقل بنیادوں کے اوپر اس کو جو ہے یہ جنگ بندی ہو جائے اور فلسطین کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ اسپین اور دیگر کئی ممالک کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، حتیٰ کہ امریکی صدر نے بھی یہ کہا ہے کہ اب 2 ریاستی حل جو ہے وہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کشمیر اور فلسطین 2 مسئلے ایسے ہیں امت مسلمہ کے جہاں سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، جہاں سے امت مسلمہ غمگین ہے، بلکہ دنیا کا امن چاہنے والا اور دنیا میں امن سے محبت کرنے والا پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دنیا کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی، اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، عالمی طاقتوں کو سوچنا ہوگا کہ دنیا کا امن کس طرح واپس لانا ہے، اور دنیا کا امن واپس اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین حل ہوں۔ ناظرین، اسی عرصہ کے دوران ہم نے یہ خبر بھی سنی کہ پاکستان کی فوج نے عادل راجہ اور مہدی نامی شخص، کیپٹن مہدی جو کہ اب کیپٹن نہیں اس کو کہا جا سکتا، ان کے حوالے سے سزاؤں کا اعلان کیا۔ ان کو کیوں سزائیں دی گئی ہیں میں اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اور ان جیسے کچھ اور لوگ جو بیرون دنیا میں بیٹھے ہیں یا اندرون ملک میں ہیں، وہ مسلسل کذب بیانی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، پاکستان میں انتشار کی کوشش کر رہے تھے، جھوٹی افواہ سازی کر رہے تھے، پاکستان کی فوج کے حوالے سے افواہ سازی کر رہے تھے، ملک کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جھوٹی افواہوں سے۔ جیسا کہ میں آپ کو 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں، حالیہ ایام کے اندر جب سپہ سالار قوم کی علماء سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد انہی لوگوں نے 2 باتیں چلائی۔ پہلے تو یہ چلائی کہ سپہ سالار قوم اور علماء کے درمیان بلٹ پروف شیشہ تھا،
اور پھر دوسری بات یہ چلائی کہ جی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ مجھے تو دھوکے سے لایا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ صرف اپنے چند ٹکوں کے لیے جو ان کو ایک تو سوشل میڈیا سے ملتے ہیں اور ایک کوئی اور بھی دیتا ہوگا، جن کا یہ کام کر رہے ہیں، یہ اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے دین کے ساتھ غداری پہ اتر آتے ہیں۔ بہت تھوڑی سزا دی ہے پاکستان کے فوجی عدالتی نظام نے انہیں، جو اپنے وطن سے غداری کر دے، اپنی قوم سے غداری کر دے، اپنی فوج سے غداری کر دے۔ ان کی کیا پہچان تھی؟ ان کو پہچان فوج نے دی، ان کو پہچان قوم نے دی، ان کو پہچان وطن نے دی۔ جو شخص اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے قوم اور وطن سے غداری کر دے تو پھر اس کی سزا 14 سال یا 12 سال نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو پھر مینار پاکستان پہ سزا دینی چاہیے۔ ان کو تو فوجی تھے، فوج نے اپنے نظام کے تحت سزا دے دی، لیکن سوال ہے کہ جو ان کے ہم نوا پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جو تسلسل سے، ایک ہے، دیکھیں اس میں دو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی کمپین میں یا اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں۔ ایک انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں، نادانستہ جو شامل ہو جاتے ہیں جذبات میں، اور ایک دانستہ۔ نادانستہ لوگوں کو تو تنبیہ کر کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، نادانستہ لوگوں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو دانستہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک جذباتی جو ان کے ذہن سازی کی گئی تھی اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اور ایک وہ جو پری پلان اس ساری اس میں ملوث تھے۔ عدالت نے عظمیٰ کا فیصلہ ہے، ہم اپنے جج صاحبان کا بہت احترام کرتے ہیں، انہوں نے کہا فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک بات ہے، آپ نے حکم کر دیا فوجی عدالتیں ختم کریں، لیکن کیا جو ہمارا عام عدالتی نظام ہے، سول عدالتی نظام ہے، اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ذمہ داری ہے؟ اور اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو پھر کیا کریں؟ 9 مئی کو گزرے کتنے ماہ ہو گئے؟ ہاں، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، 6 ماہ ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے جو گناہ گار ہے اسے تو سزا نہیں ملی، اور جو بے گناہ ہے وہ بیچارہ کس سزا میں اندر ہے؟ یہ سوال تو اپنی جگہ ہے نا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ ان میں کتنے بے گناہ ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، یہ کام تفتیش کا ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح قومیں پنپ سکتی ہیں، کیا اس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ پہلو ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ کو اور عدلیہ کو جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں نفرتیں پھیلاتے ہیں، پاکستان کے اندر ہیں وہ جھوٹ بیانی، کذب بیانی کر کے، افواہ سازی کر کے ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ان کو کسی صورت معافی نہیں دینی چاہیے۔ آخر میں ناظرین، بابا گرو نانک کے یوم پیدائش کے حوالے سے ہماری سکھ برادری کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان آئی ہوئی ہے۔ ان کے مقدس مقامات پاکستان میں ہیں، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے کہ ہماری سکھ برادری کی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، ان کے مراکز موجود ہیں، ان کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کمی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان جہاں مسلمانوں کا ہے وہاں غیر مسلموں کا بھی ہے،
اور یہ ہماری سکھ برادری ہماری بہت عزیز ہے ہمیں، اور ہمیں ان کے لیے جو بھی ممکن ہے کرنا چاہیے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے لیے جو بھی ممکنات میں سے ہے انشاءاللہ حکومت پاکستان کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔